عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ یہ اقدام عالمی امن و سلامتی میں پاکستان کے مؤثر کردار کا مظہر ہے۔ پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کا عنوان تھا تنازعات کے پرامن حل کے لیے طریقہ کار کو مضبوط بنانا۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عالمی فورم پر پیش کی۔ قرارداد میں سفارتی کوششوں، ثالثی، اعتماد سازی اور عالمی و علاقائی مکالمے کو تنازعات کے پائیدار حل کا بنیادی ذریعہ قرار دیا گیا۔ سلامتی کونسل نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے بجائے پرامن ذرائع کو ترجیح دیں۔ قرارداد میں علاقائی اور ذیلی علاقائی تنظیموں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ پرامن حل کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائیں، اقوام متحدہ سے تعاون کو مزید مستحکم کریں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا۔ تاہم دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے شیرپا پر اشتعال انگیز تقاریر اور جلاؤ گھراؤ کیس جیل کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان اور سرکاری وکلاء کے حق میں دلائل مکمل کر لیے گئے تھے۔ ایڈوکیٹ برہان معظم اور رانا مدثر عمر نے ملزمان کی جانب سے دلائل دیے، جبکہ جج ارشد جاوید نے سماعت کی اور دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ محفوظ فیصلے میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم سمیت دیگر 6 ملزمان کو بری کر دیا ہے، جبکہ 9 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی ہے۔ انہی میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید شامل ہیں، جنہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں عوام کا خون سب سے سستا ہو چکا، ریاست خاموش تماشائی بن چکی۔ ٹانک کی تحصیل گومل راغزئی گھر پر گولہ گرنے کے واقعے کو افسوسناک اور تشویشناک قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب نہ تو بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین، نہ ہی بزرگ۔ انہوں نے وعدے کیا کہ جے یو آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کو منصوبہ بندی کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت اور ریاست سے سوال ہے کہ کیا ہمارا خون اتنا سستا ہو چکا؟ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے عوام کی جان و مال جانے کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ انہوں نے متاثرہ اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہونے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا میں جاری مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 سوات کی جانب سے جدید ڈرون کے استعمال کی فرضی مشقیں کی گئیں۔ ترجمان ریسکیو بلال احمد فیضی نے کہا کہ مشقوں کا مقصد مونسون ایمرجنسی میں ریسکیو 1122 عملے کی تیاری اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کو جانچنا تھا۔ مشقوں کے دوران ڈرون کے ذریعے وزن اٹھانے اور دیگر جدید تکنیکی عمل کے تجربات کیے گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ڈرون 100 کلو گرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم یہ ابھی تجرباتی مراحل ہیں۔ مکمل ٹیسٹنگ کے بعد ہی حتمی نتائج کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے تو مزید ڈرون بھی حاصل کیے جائیں گے تاکہ ایمرجنسی رسپانس کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ شاہراہ کاغان عارضی راستہ بنا کر ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ شاہراہ کاغان گزشتہ روز لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہوئی تھی۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام نے کہا کہ بالا کوٹ میں جال کھڈ کے مقام سے بند شاہراہ کاغان کی بحالی کا کام جاری ہے۔ شاہراہ کاغان کو عارضی راستہ بنا کر ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے۔ شاہراہ کاغان کو ٹریفک کے لیے مکمل کھولنے کا کام بھی جاری ہے۔ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر نے جل کھڈ میں گزشتہ روز سے محصور سیاحوں میں جوس، بسکٹ اور پانی تقسیم کیا۔ کے ڈی اے حکام نے بتایا کہ جل کھڈ میں سڑک بندش کے بعد محصور 400 سیاحوں کو ہوٹل میں محفوظ طریقے سے منتقل کر دیا گیا ہے۔